15واں سپارہ دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آخرت سنوارنے کے لیے جن اعمال کا کرنا ضروری ہے ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں بھی ان اعمال کا تذکرہ تھا جس سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔ ان اعمال میں سے دو کا تذکرہ ہوا۔ پہلا کہ اللہ کی توحید فی العبادت، کہ اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اپنا رب، اپنا خالق، اسی ہی کو معبود برحق مان کر اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس سے کیا بنتا ہے؟ آخرت بنتی ہے، آخرت سنورتی ہے، ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، اپنی ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے میری عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کا خیال کرے۔ وہ حقوق چاہے مالی ہوں یا غیر مالی ہوں، کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے کہ مال سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو بغیر مال کے بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ من جملہ تمام حقوق والدین کے اگر انسان ادا کرے بشرطے کہ وہ کیا ہو، مومن ہو، توحید پرست ہو، تو اس کی آخرت سنورتی ہے۔ اسی طرح آج کے درس میں بھی اعمال بتائے گئے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی بتایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم نے اگر آخرت سنوارنی ہے تو پھر ادا کرو، وَآتِ ادا کرو تم اپنے رشتہ داروں کا حق، قریبی رشتہ داروں کا حق، جو سب سے پہلے قریب ترین آپ کے رشتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى،
اولاد قریبی رشتہ داروں میں ہے۔ سب سے قریبی رشتہ انسان کے مرنے کے بعد وراثت میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اس کی اولاد آتی ہے، اولاد، اور پھر اس کے بیوی، پھر اس کے بھائی، پھر اس کی بہنیں، پھر اگر وہ نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، پھر بھائی کے بھائی۔ تو رشتے جو اللہ نے یہ بنائے ہیں خون کے رشتے، ان کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے حق ادا کرنے سے کیا بنتی ہے؟ آخرت بنتی ہے۔ ادا کرو اپنے رشتہ داروں کا حق۔ رشتہ داروں کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کہ والمساکین، مسکین لوگ جن کے پاس کھانا پینے کو کچھ نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت محلہ داری کے، بحیثیت دور کی رشتہ داری کے، اگر مسکین ہیں آپ کے آس پاس، ان کا بھی حق ادا کرو۔ یہ حق کون سا ہے؟ مالی حق، اور تو ان کے رشتے خون کا رشتہ تو نہیں ہوگا مسکین کے ساتھ۔ مسکین ہے اگر وہ رشتہ دار ہے پھر زیادہ حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے۔ رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے، یعنی غریب ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر لوگ، کہ ایک آدمی مسافر ہے، بحر سے آیا ہے، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، آگے سفر کرنے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں، آگے جانے کے لیے سفر کے دوران کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کی ضروریات کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ وابن السبیل، مسافر، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں وہ مجاہد جس کے پاس ساز و سامان نہیں، کہ وہ میدان جہاد میں تو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے اپنی اوقات یا اپنی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے اور اپنی جو ضروری جنگی سامان ہے وہ خرید سکے۔ تو ایسے لوگوں کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ کتنی لوگ ہو گئے؟ آتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ بھی جتنی لوگ ہیں، اگر آپ اس حیثیت میں ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، مال کو ان جگہوں پہ خرچ کریں، یہ بتایا گیا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو ان جگہوں پہ خرچ نہ کریں، آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ، فضول کاموں میں، تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول کاموں میں اندھا دھند، تبذیرہ، اندھا دھند خرچ نہ کریں فضول کاموں میں۔ اب فضول کام کون سے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں معصیت والے کام، گناہوں والے کام۔ اب معصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معصیت ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، انسان کے اپنی ذات کے ساتھ، ایک معصیت ہوتی ہے غیر ذاتی، کہ اس کا ذات سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے ذاتی طور پر شراب پینے پر، نشہ کرنے پر، بے حیائی کے کام پر، بے حیائی خود بھی کرتا ہے، اس پہ مال بھی خرچ کرتا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اس کو معصیت کہتے ہیں، کہ ذاتی طور پر مال بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ مال بھی خرچ کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک مال کا خرچ کرنا بھی گناہ ہو گیا
اور دوسرا جو عمل کیا، ہاں جی، بے حیائی کے جتنی بھی کام ہیں وہ معصیت ہیں، تو اس سے بھی کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال ایک نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس مال سے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس مال سے جب مال ہوتا ہے تو دل جمی سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی مال سے اپنے حقوق اور اپنے ماتحت کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے مسکین اور غرباء کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ جب اس مال کو ان جگہوں پہ خرچ کرے گا تو یہ مال کیا بن جائے گا؟ نعمت۔ یہ مال کیا بن جائے گا؟ نعمت۔ لوگ تو کہتے ہیں مال وبال ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے مال بھی ایک نعمت ہے۔ نعمت کس وقت ہوگا؟ جب مال کو صحیح مصرف پہ خرچ کیا جائے، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، اپنی ذات پہ خرچ کیا جائے، اپنی اولاد پہ خرچ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے، مسکین اور مسافر اور قیدی لوگوں پہ خرچ کیا جائے، تو یہ مال نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر معصیت کے کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ پھر مال وبال بن جائے گا، یہ وبال بن جائے، پھر نعمت نہیں ہوگا، وبال ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مال ہمارے لیے نعمت ہے اور مال ہمارے لیے وبال ہے؟ تو وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اگر آدمی دیکھے، نظر دوڑائے کہ میرا مال کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، اگر نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا مال تو اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ اگر نظر دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے میرا مال تو صحیح کاموں پہ خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر فکر کرے کہ یہ مال تو میرے لیے وبال بن گیا ہے، پھر فکر کرے، پھر اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول اور معصیت والے کاموں میں مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، شراب نوشی، ہاں جی، نشہ آور چیزیں، بے حیائی کے کاموں میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے جو مال فضول خرچ کرتا ہے، اور جو مال صحیح مصرف پہ خرچ کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو مال خرچ کرنا ہے، سخاوت کرنا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صحیح مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اپنی اولاد کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو دینا، صحیح مصرف پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کی رضا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو لوگ ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر حکم دیا گیا تو ان کے لیے یہ سعادت ہے، اور جو لوگ ان جگہوں پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسری جگہوں پہ معصیت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی بنتے ہیں، وہ اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نعمت ہے اور نعمت کی ناشکری ہو گئی کہ صحیح مصرف پہ خرچ نہ ہوا۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ جسم دیا، یہ نعمت ہے جی، یہ ہاتھ ہے، زبان ہے، یہ پاؤں ہیں، یہ ناک ہے، یہ دانت ہیں، یہ ہونٹ ہیں، یہ رخسار ہیں، یہ بال ہیں، ہر چیز اللہ کی یہ بھی نعمتیں ہیں۔ ان کو بھی صحیح مصرف پہ خرچ کرنا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے آگے کہ ان کو بھی صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ اور اب اس جسم کے علاوہ جو اللہ نے دیا ہے، جتنی دیا ہے، جس حیثیت میں دیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، تو اس کو بھی صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ وہ جگہ بتائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ پہلا حق کن کا ہے؟
والدین کا، دوسرا حق کن کیا ہے؟ رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا، ہاں جی، پھر مسکین کا، پھر مسافروں کا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان سے منہ پھیرنا ہو، کن سے؟ ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی ہو، یعنی ابھی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ چاہتے تو ہیں، دل تو کرتا ہے کہ میں ان مسکینوں کو یا غریبوں کو دوں، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ نہیں دینا چاہتے، جی، کہ حالات بہتر ہو جائیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، مال آ جائے گا، پھر میں ان پر خرچ کروں گا۔ اگر آپ نے ان سے پہلو تہی کرنی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اور آپ اس انتظار میں ہیں اپنے رب کی رحمت کی کہ میرا رب کرم کرے گا، مال کچھ زیادہ آئے گا، پھر میں خرچ کروں گا، تو پھر ان کو جھڑکو نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ لوگ آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، مسکین کوئی آ جائے، کوئی مسافر، کوئی ہاں جی ضرورت مند آ جائے، آپ کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ ان کو دھکے نہ دو، جھڑکو نہیں، ان کو گالیاں نہ دو، بلکہ کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بلکہ ان سے بات کرو نرمی کی بات، میسورہ، نرم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو کہ بھائی انشاءاللہ اللہ دے گا، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے، ابھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو اگر حق آپ نہیں دے سکتے تو ان کو بھی ٹالنے کا طریقہ بتایا ہے، ان کو واپس بھیجنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ تم ان کو جھڑکاں اور ان کو غصہ اور ان کو گالیاں نہیں دینی، بلکہ کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کرنی ہے ان سے، اور ان سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ جب مجھے دے گا تو میں آپ کو ضرور دوں گا، اور امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ ہر انسان کو امید ہوتی ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، ہر انسان یہی امید رکھتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، آگے اللہ نے فرمایا جب مال آ جائے، پھر جب مال آ جائے، پہلے تو تھا نہیں، پہلو تہی کی حقداروں کی، ہاں جی، کہ ان کو آپ نے کہا کہ اللہ دے گا پھر آپ کو میں دوں گا، جب مال آ گیا پھر تم بخیل بن گئے، اللہ نے دے دیا مال، پھر تم بخیل بن گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھو، یعنی پھر بخیل نہ بنو جب مال آ جائے، گردن کے ساتھ ہاتھوں کو یوں، مراد یہ ہے کہ تم مال پھر خرچ کرو، پھر مال خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ پھر تم نہ دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو باندھو اپنی گردن کے ساتھ، بلکہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اصول بتایا، جب مال آئے پھر خرچ کرنے کا بھی اصول بتایا، یہ ایسا خرچ نہ کرو کہ پھر خود محتاج ہو جاؤ، اتنی بھی خرچ نہ کرو، درمیانہ رویہ اختیار کرو۔ پہلے مال نہیں تھا، آپ کے پاس حقدار آئے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے واپس بھیجا کہ جب آئے گا اللہ مال دے گا آپ کو دوں گا، جب آ گیا تو پھر خرچ کرو درمیانے طریقے سے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا خرچ بھی نہ کرو کہ پھر خود محتاج ہو جاؤ، کہ سارا مال خرچ کر دو، اولاد بھی محتاج، خود بھی محتاج، میں نے جی سارا خرچ کر دیا، جی میں نے تم سارا مسکینوں کو دے دیا، نہیں، درمیانہ رویہ، ہاں جی، کہ خود اپنی ضروریات، اپنے بچوں کی ضروریات، اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ خیرات کر سکتے ہیں، مسکینوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنے ہاتھوں کو اتنی بھی نہ کھولو، ہاں جی، اتنی بھی نہ کھولو کہ پورا ایسا کھول دو ہاتھ کہ سارا مال کیا کر دو؟ خرچ کر دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر تم بیٹھے ہو ملامت کیے ہوئے، ہے میں نے سارا خرچ کر دیا، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔
تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیانہ رویہ اختیار کرو، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہاں جی، سخاوت بھی کرو، سخاوت اتنی کرو کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کرو۔ کچھ سخی ایسے ہو جاتے ہیں نا، اولاد بھی محروم، سب کچھ محروم۔ یہ کچھ ہمارے حضرات تبلیغی جماعت والے، ہاں جی، جس طرف چل پڑے بس آگے پیچھے نہیں دیکھا۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، درمیانہ رویہ ہونا چاہیے، درمیانہ رویہ۔ ہاں جی، ہر چیز میں، عبادت میں بھی، ہاں جی، مال میں بھی، حقوق ادا کرنے میں بھی درمیانہ رویہ۔ یہ پسند ہے اللہ کو، یہ پسند ہے کہ تم مال خرچ کرو، اتنی خرچ نہ کرو کہ پھر تم کیا بن جاؤ، ملامت کیے ہوئے، ہاں جی، پھر بے یار و مددگار بیٹھے ہو کہ اب کیا کریں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، ان ربک، کہ بے شک تیرا رب وہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بہت زیادہ رزق دیتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ رزق تو وہ دیتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور ہم نے وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو طریقے ہمیں بتائے گئے، مال کے استعمال کرنے کے طریقے جو اللہ نے بتائے ہیں، ہم نے ان طریقوں کو کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے، کہ فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنا، ہاں جی، حقداروں کو حق دینا ہے، اور درمیانہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اعتدال والا، ہاں جی، اعتدال والا۔ اپنے خرچوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ذاتی خرچوں میں اس میں بھی درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال والا، ہاں جی۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو، ہاں جی، بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جتنی بھی حقوق ہیں، ہاں جی، جو کوئی ادا کرتا ہے حقوق، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے، ہاں جی، کون کتنی اپنے حق ادا کر رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ جن جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ کتنی ادا کر رہا ہے، اللہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ آگے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، تنگ دست ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، ہاں جی، اللہ کی طرف سے ہے نا، انسان کے بس میں تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہو، وہ ساری خیرات کر دے، سارا مال، اس لیے تو درمیانہ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم اگر سارا مال بھی خرچ کر دو تو تم ساری دنیا کو نہیں کھلا سکتے، ساری دنیا کو کھلانے والا تو اللہ ہے۔ تم سارا مال خیر خیرات کر دو، تم ساری دنیا کو تو پورا نہیں دے سکتے، ساری دنیا کو خیرات تو نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ درمیانہ رویہ اختیار کرو۔ اگر جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے اور تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ عرب کے اندر جب یہ 1400 سال پہلے جب قرآن اترا، عرب میں تنگ دستی تھی، اکثریت جو تھی تنگ دستی کا عالم تھا۔ تو اس وقت جب اولاد ہوتی تو بیٹے جب ہوتے تو وہ یہ کہتے چلو یہ کمائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا، اور بیٹیاں جو ہے یہ کیا کمائیں گی؟ تو بھوک کے ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، جب بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگو زمین میں دفن کر دیتے۔ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ ایسا کام نہ کرو، اور تم اس لیے دفن کرتے ہو کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ تو کمانے والی نہیں ہے، بیٹے تو چلو کمائیں گے اور ہمیں بھی کھلائیں گے، اور یہ بیٹیاں جو ہے یہ کہاں جائیں گی؟ یہ تو ہمارے لیے الٹا کیا ہیں؟ بار ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ تو یہ جو رسم تھی اس کی جو ہے تردید کی گئی کہ ایسا مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو خشیت املاک، بھوک کے ڈر کی وجہ سے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ نحن نرزقہم وإیاہم، اللہ نے فرمایا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ جو بچہ بھی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، وہ اپنا مقسوم لے کر آتا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے نا، اس لیے تو فرمایا جب ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے رحم میں 40 دن، ہاں جی 40 دن کے بعد پھر دوسرے 40 دن ہوتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ 40 دن کا جو پیریڈ ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد پھر نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر لوتھڑا کے بعد پھر جسم، ہاں جی جب جسم پورا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کہ اس کو دنیا میں اتنی ملے گا۔ تو رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا ماں کو بھی، باپ کو بھی اور اولاد کے لیے بھی کہ تم ماں باپ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ تو بھوک کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، حالانکہ رزق تو ہم نے تمہارا بھی تمہارے ماں کے پیٹوں میں لکھ دیا تھا اور تمہاری اولاد کا رزق بھی تمہارے پیٹوں میں ہم نے لکھ دیا تھا۔ رزق ہم نے دینا ہے تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی، تم ان کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، ہاں جی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ خطئا کبیرا، کبیرا بہت بڑا، بہت بڑا، اس کو بار بار کہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، ہاں جی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی طرح فرمایا کہ آخرت سنوارنی ہے تو ان عمل سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ قریب سے مراد یہ ہے کہ جو عمل زنا کے طرف لے جاتے ہیں وہ عمل بھی نہیں کرنے چاہیے، کہ نظر اٹھا کر دیکھنا، ملاقات کرنا، فون پہ بات کرنا، تصویر دیکھنا اور ایسے آوارہ گردی کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں جو کہاں لے جاتے ہیں؟ زنا کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہیں، ایک تو وہ عمل ہے جو فحاشی، جو زنا ہے، وہ عمل الگ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو عمل اس طرف لے جاتے ہیں ان عمل سے بھی بچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تقرب، ہاں جی کہ تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، کہ وہ اعمال جو تم کو بے حیائی فحاشی کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال کی طرف مت جاؤ۔ اگر تم جاؤ گے، پہلے تصویر دیکھو گے، پھر فون کرو گے، پھر آواز ہوگی، ہاں جی پھر تنہائی ہوگی، ملاقات ہوگی، اس طرح تم کرتے 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 تم وہ عمل کر بیٹھو گے جس عمل کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بد نظری بہت زیادہ ہے، مخلوط نظام بہت زیادہ ہے۔ اب تو حد ہو گئی ہمارے ملک میں، ہاں جی کہ ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو عروج دیا جائے، کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، کہ ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھ سکتے کہ تم یہ بے حیائی کیوں کر رہے ہو، تم یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو۔ اب اس کے جو ہے اثرات معاشرے میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جو قوانین
ایسے ایسے بنائے جا رہے ہیں، ہاں جی، جو یورپ ممالک کی ہم جو ہے تقلید کرنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے ایسے ایسے قوانین بنانا شروع کر دیے ہیں، ہماری نوجوان نسل بے حیائی سے نہیں بچ سکتی اس طرح کے قوانین بننے سے۔ پہلے بھی گھر گھر میں اتنی بے حیائی ہوگی، تو اس لیے اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرمائے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے قریب ہی مت بھٹکو، ان چیزوں کے قریب ہی مت بھٹکو۔ اللہ وساء سبیلا، کیوں؟ یہ بہت برا راستہ ہے، وساء سبیلا، یہ انتہائی برا راستہ ہے، انتہائی برا راستہ ہے۔ کل سے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی